الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنما كنتم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون صدق الله العظيم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي. غزوہ تبوک کے وقت منافقوں میں سے ایک منافق کہتا تھا کہ ائذن لِّی وَلَا تَفْتِنِّي، کہ مجھے اجازت دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. غزوہ تبوک کے وقت منافقوں میں سے ایک منافق نے کیا کہا کہ اللہ کے محبوب مجھے کیا دیں، آپ اجازت دیں اور کیا کریں، مجھے فتنے میں نہ ڈالیں. یہ جد بن قیس ایک منافق تھا. جد بن قیس یہ امیر بھی بہت تھا، کھاتا پیتا تھا منافق. اس نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب میں جوان بھی ہوں اور خوبصورت بھی ہوں، تو مجھے آپ نہ جہاد میں نہ جانے کی اجازت دے دیں، میں گھر میں ہی رہوں تو اچھا ہے. اگر آپ مجھے ساتھ لے گئے نا جہاد میں، اگر میں نے کسی وہاں رومی عورت کو دیکھ لیا نا، بس پھر میں وہیں کا ہو کے رہ جاؤں گا. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ مجھے آپ گھر میں ہی رہنے دیں اور مجھے جہاد میں نہ جانے کی اجازت دے دیں. اس بشرم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شرم نہ کی، ایسی بات کر ڈالی کہ اگر مجھے گدھے کو گدھی وہاں نظر آ گئی تو بس میں وہیں رہ جاؤں گا. ربا نے جواب دیا کہ الا فی الفتنۃ سقطوا. رومی عورتوں کا فتنہ وہ تو بعد کا ہے نا، یہ تو پہلے ہی فتنے میں پڑے ہوئے ہیں بھائی ایمان. وہ تو بعد میں آئے گا رومی عورتوں، یہ تو پہلے ہی فتنے میں ہے. منافقت ایک فتنہ ہے، یہ تو پہلے منافقت میں پڑے ہوئے ہیں. منافقت کو چھوٹا سا فتنہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ تو پہلے ہی فتنے میں گرے ہوئے ہیں. ایک کتا وہ ہوتا ہے جو سامنے سے حملہ کرتا ہے، اور ایک کتا وہ ہوتا ہے جو قریب سے ہی حملہ کر دیتا ہے. جو سامنے سے کتا کا حملہ کر اس سے کوئی بچاؤ ہو سکتا ہے، جو قریب سے ہی حملہ کر دے اس سے بچنا بڑا مشکل ہے. ایک دشمن وہ جو سامنے سے حملہ کرتا ہے، اور ایک دشمن وہ جو قریب سے ہی. جو سامنے سے حملہ کرتا کچھ بچاؤ ہے، جو بیچ میں سے ہی قریب سے ہی حملہ کر دے اس سے بچنا. یہ بھائی ایمان قریب سے بیچ میں رہتے تھے یہ مسلمانوں کے، بیچ میں سے ہی شرارتیں کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم گھیرنے والی ہے کن کو؟ کافروں کو. جب یہ منافق بے ایمان یہ جہنم میں جائیں گے تو جہنم کی آگ ان کو گھیرے پالے گی. اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، دائیں بائیں آگے پیچھے کیا ہوگی؟ آگ ہی آگ ہوگی. جہنم کی آگ ان کو گھیر لے گی، گھیرے پالے گی. نوح علیہ السلام کی قوم پہ بھی پانی کا عذاب آیا تھا، وہ بھی ایسے آیا تھا. اوپر سے بھی پانی برس رہا ہے، زمین سے بھی پانی نکل رہا ہے، دائیں بھی پانی، بائیں بھی، آگے بھی پیچھے بھی، ہر طرف پانی ہی پانی تھا. اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو جہنم گھیر لے گی، ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی. ان تصبک حسنۃ تسؤہم، محبوب اگر آپ کو پہنچے کوئی اچھائی تو ان کو اچھی نہیں لگتی، منافقوں کو بری لگتی ہے.
اگر مسلمانوں کو کوئی فتح ہوتی تھی، مال غنیمت آتا تھا، مسلمان بڑھتے تھے، جی علاقہ بڑھتا تھا مسلمانوں کا، خوشحالی آتی تو ان کو تکلیف ہوتی تھی، یہ جلتے تھے بھائی ایمان، آگ لگ جاتی تھی ان کو مسلمانوں کی خوشحالی کو دیکھ کے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور اگر آپ کو پہنچے کوئی مصیبت، کوئی شکست ہوگی، تھوڑی بات کوئی نقصان ہو گیا، تو یقول کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، کہ ہم نے پکڑ لیا تھا امر اپنا پہلے سے ہی، یعنی ہم نے معاملے کو پہلے سے ہی کر لیا تھا، ہم کو پتا تھا اس لڑائی کے انجام کا کیا نتیجہ کیا رزلٹ نکلے گا، اس لیے ہم شریک ہی نہیں ہوئے، گئے ہی نہیں، ہم بچ گئے ہیں۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، پھر وہ کیا کرتے ہیں، اپنی مجلسوں سے اپنے گھروں کو خوشیاں مناتے ہوئے آتے ہیں کہ لے بھائی ہم بچ گئے، نہیں گئے، مسلمانوں کو اتنا نقصان ہوا، اپنے گھروں کو اپنی مجلسوں سے جہاں بیٹھے ہوتے ہیں بغلیں بجاتے ہوئے آتے ہیں، خوشیاں مناتے ہوئے، کافر اپنے منافق اپنے گھروں کو آتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کل لن یصیبنا، محبوب کہہ دو کہ ہرگز نہیں پہنچ سکتا ہم کو مگر وہ جو لکھ دیے اللہ نے ہمارے لیے، جو شر خیر اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے نا، فتح شکست وہ آئے گی، اگر نقصان ہے تو وہ بھی آئے گا، اگر خوشحالی ہے فتح ہے تو جو لکھ دیا ہے نا وہ اللہ کا لکھا پورا ہو کے رہے گا۔ تو ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے۔ اب وہ کہہ دو کون مولا ہے، نبی کا کون مولا ہے، نبی کے صحابیوں کون مولا ہے، اللہ پاک فرما رہے مولا دوست کو بھی کہتے ہیں، مددگار کو بھی کہتے ہیں، اور کار ساز کام بنانے والوں کو بھی کہتے ہیں، کام بنانے والوں کو بھی مولا کہتے ہیں۔ میں کہہ دو کہ وہ مولا ہے ہمارا اور کوئی مولا نہیں ہے، وہی مددگار ہے، وہی دوست ہے، وہی کار ساز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائیو، نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں ڈوبنے سے نوح علیہ السلام نے بچائی ہے یا اللہ نے بچائی ہے؟ یہ کار سازی، یہ ہے مددگار۔ ابراہیم علیہ السلام آگ سے خود بچے ہیں یا اللہ نے بچایا ہے؟ یوسف علیہ السلام کنویں سے خود نکلے ہیں یا اللہ نے نکالا ہے؟ پھر یوسف علیہ السلام جیل سے، یہ نبی ہیں، یہ قرآن میں ایسا باتیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام جیل سے خود نکلے ہیں یا اللہ نے نکالا ہے؟ جیل سے نکال کے مصر کے تخت پہ یوسف علیہ السلام خود بیٹھے یا اللہ نے بٹھایا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کو کس نے ملایا ہے؟ ایوب علیہ السلام کو 18 سال بیماری میں کس نے بچایا ہے؟ یونس علیہ السلام کہاں ہے؟ مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی پانی میں، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں خود بچے ہیں یا اللہ نے بچایا ہے؟ فرعونیوں کو موسیٰ علیہ السلام نے غرق کیا یا اللہ نے غرق کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ خود بخود چلے گئے یا اللہ نے اٹھایا ہے؟ بل رفعہ اللہ، اللہ نے اٹھایا ہے، خود نہیں کہے، اللہ نے اٹھایا۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیا 100 تلواروں میں سے خود بچے یا اللہ نے بچایا؟ غار ثور میں وہ آگے تھے اوپر بے ایمان، خود بچے یا اللہ نے بچایا ہے؟ میرے بھائیو، تو نبیوں کو کون بچاتا ہے؟ تو جب نبیوں کو اللہ بچاتا ہے تو دمڑیوں والی سرکار، کلیوں والی سرکار، رنگلی سرکار، بابا کھنگ شاہ، ان کے پاس کون سا ایسا چرو ہے جس سے لوگوں کو بچاتے ہیں؟ آج عقیدہ بنانا ہے ذرا ہم نے، کیوں بنائیں پھر قرآن سے عقیدہ بننا چاہیے نا، یہ بولا تو کرا کر بول، قرآن سے عقیدہ بننا چاہیے۔ جب نبی کس نے بچایا ہے نبیوں کو پریشانی میں؟ اللہ بچاتا ہے۔ تو آج کل کے فوت شدہ بابے جو نہیں سے چلے گئے ہیں، جو اپنی قبر سے مکھی بھی نہیں اٹھا سکتے، تو یہ کس طرح بچا سکتے ہیں لوگوں کو؟ تو کون بچاتا ہے؟ نکالو 7واں پارہ، پیچھے پڑھی آپ نے ایت۔ یہ ہے جی صفحہ 320 صفحہ 320 صفحے کی آخری آیت، 320 صفحہ ساتھ میں پارے گا اور صفحے کی آخری آیت، آخری آیت دیکھو، آیت نمبر یہ ہے 60 اور 3 63۔ نکال لیجیے، یہ کیا ہے؟ پڑھے کو ساتھی؟
ہاں بس قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، محبوب کہہ دو، اعلان کر دو کہ لوگو جس مصیبت میں تم پھنسے ہوئے ہو اس سے، وہ من کل کرب، کل تو جانتے ہو نا، کل کرب مصیبتیں پر اس چیز میں پھنسے ہوئے ہو اس سے بھی، اور سب مصیبتوں سے کون نکالتا ہے؟ یہ ہے قل اللہ، کہہ دو اللہ نکالتا ہے تم کو، اللہ بچاتا ہے تم کو، منہا جس میں پھنسے ہوئے وقتی طور پہ، وہ من کل کرب، ہر مصیبتوں سے، ہر پریشان تکلیفوں سے کون بچاتا ہے؟ یہ یاد کر لیں سارے حضرات ہے، قل اللہ سب یاد کر لو، ساتھ میں پڑھو یاد، قل بس اتنے جملہ، قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، محبوب اعلان کر دو کہ تم سب کو جس مصیبت میں پھنسے ہوئے اس میں سے بھی، ومن کل کرب، اور ہر مصیبتوں ہر پریشانیوں میں سے کون بچاتا ہے؟ اللہ بچاتا ہے میرے بھائیوں۔ آج کے بعد اگر کہے نا کوئی بگڑی بنا دو مکی مدنی، تو اس کو کہا نہیں ہے مکی مدنی بگڑیاں نہیں بناتا، قرآن کہتا ہے کہ سب کی بگڑیاں کون بناتا ہے؟ یہ عہد یاد کر لو، قرآن کہتا ہے قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، سب کی بگڑیاں، سب کی بگڑیاں، ساری بگڑیاں کون بناتا ہے؟ مکی مدنی کوئی نبی ولی فرشتہ ما فوق الاسباب بگڑی نہیں بنا سکتا، ما فوق الاسباب سب کی بگڑیاں، ساری بگڑیاں کون بناتا ہے؟ میرے بھائیو ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ سچا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کا رسول سچا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان سچا ہے۔ یہ دیکھ یاد کر لو سارے، آج کے بعد کو کہے فلاں نبی جی فلاں ولی فلاں فرشتہ وہ بگڑیاں بناتے ہیں، مصیبتیں دور کرتے ہیں، پار لگاتے ہیں، بیڑیاں پر ان کو سب جھوٹے ہو، غلط ہو، اللہ کا قرآن سچا ہے، ساری دنیا کہے کہ نبی بگڑیاں بناتے ہیں، سب جھوٹے ہو سکتے، اللہ کے قرآن کی جملہ سچا ہے، قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، کہ جس مصیبت میں پھنسے ہوئے اس میں سے بھی، سب مصیبتوں میں سے سب کو محبوب کہہ دو کون بچاتا ہے؟ یاد رکھو سارے۔ جی مولانا کئی معنی ہوتے ہیں، مولانا کے دوست، وہ دوست اس کا معنی ہے دوست، اس کا معنی مددگار بھی ہے مولا کا معنی، اور کار ساز بھی ہے، یہی بات، ہاں کار ساز بھی ہے، یہاں دوست بھی ہے معنی، اللہ ہمارا دوست ہے، ٹھیک ہے نا جی، دوستی کے معنی لیں گے آپ کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب مولانا صاحب کہتے ہیں ہمارے دوست ہیں، ایک دوسرا معنی لوگے کہ یہ بگڑی بنائیں گے ہماری مدد کریں گے ماں فوق الاسباب، یہ معنی غلط ہوگا۔ ہاں دوست مولانا کئی معنی آتے ہیں، مولانا کا معنی دوست بھی، مولانا مولوی صاحب کو کہتے ہیں مولانا صاحب یعنی ہمارے مولانا ہمارے دوست ہیں، تو یہاں دوستی کا معنی ہوگا۔ اگر نیت یہ ہوگی کہ مولانا صاحب ہی ہمارے مددگار ہیں، ہمارے کام بنانے والے ہیں، پھر نہیں، پھر اس معنی درست نہیں، شرک ہو جائے گا۔ ہاں جی اللہ ہے ہمارا کارساز بھی ہے، اور اللہ ہمارا دوست بھی ہے، اللہ ہمارا مددگار بھی ہے۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا کیا ہے؟ مولا ہے، دوست بھی ہے اللہ، کارساز بھی ہے، مددگار بھی ہے، سب کچھ ہے ہی اللہ ہمارا، اللہ کے علاوہ اور ہمارا ہے کیا؟ سب کچھ ہمارا کیا ہے؟ ہماری دولت، ہمارا سرمایہ، ہماری عزتیں، ہمارا آقا سردار، ہمارا چودھری کون ہے؟ بس ہمارا سب کچھ ہے ہی اللہ ہے ہمارا۔ اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومن کس پہ توکل کریں؟ اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں مومن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ میدان جنگ میں فوج ہو، ذرائع اسباب روئے کار لاؤ، اسباب یہ ہونے چاہیے، فوج ہو، لشکر ہو، جنگی سامان ہو، لیکن فتح کون دے گا؟ یہ ہے توکل۔ ساز و سامان پہ، جنگی سامان پہ، فوج پہ، لشکر پہ بھروسہ نہ ہو۔ کہا تھا نا پیچھے گزر گیا ہے غزوہ حنین میں، صحابہ کرام نے کہا آج تو ہم 12,000 ہیں، آج کیا شکست ہو سے دفت میں لے لو پھر فتح۔ ہاں یہ شکست دے دی اللہ پاک نے، جب پتہ لگ گیا کہ نہیں قوت طاقت سے فتح نہیں ہوتی، فتح اس کو ہوتی ہے جس کو اللہ فتح دیتا ہے۔ یہ پتہ لگ گیا پھر اللہ پاک نے مسلمانوں کی شکست کو فتح سے بدل دیا۔ میرے بھائی کھیتی باڑی کرو، کاشتکاری کرو،
ہل چلاؤ، بیج ڈالو زمین میں، پانی دو، ٹھیک ہے، لیکن رزق کون دیتا ہے؟ رزق کون دینے والا کون ہے؟ اور واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے چھپڑ پھاڑ پھاڑ کے رزق دیتا ہے۔ رزق دینے والا کون ہے؟ یہ ذرائع اسباب روئے کار لاؤ، لیکن توکل بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ جیب میں پیسے ڈال کے نیو خان بس میں بیٹھو، لیکن لاہور کون پہنچائے گا؟ بس نہیں پہنچائے گی، کون پہنچائے گا؟ لب جائے گا۔ دعائی کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے، نبی کی سنت ہے، یہ ذرائع اسباب ہے۔ شفا دینے والا کون ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، 18 سال کے بعد عرض کی وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور ایوب نبی نے جب اپنے رب کو پکارا، سبحان اللہ، ایوب نبی نے اس کو پکارا، اپنے رب کو پکارا، کیا؟ انی مسنی الضر، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، دکھ درد نے تڑپا دیا ہے، انت ارحم الراحمین، تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا اور ہے ہی کوئی۔ پکارا، اللہ پاک نے فرمایا پھر ایوب ایسے کرو کہ ارکض برجلک، اپنا پاؤں زمین پہ مارو، یہ ذریعہ ہے، ایک سبب ہے۔ اللہ پاک بغیر پاؤں کے ہی پانی چشمہ جاری کر سکتا ہے۔ اس قابل ہو آدمی ذرائع اسباب روئے کار لائے، اب بیمار آدمی کتنا پاؤں مارے، کتنا گڑھا کھود لے گا؟ جی یہ بتلایا کہ موسیٰ علیہ السلام کہا کہ لاٹھی مارو، غیر لاٹھی کے بھی رستے بن سکتے تھے، لاٹھی مارو۔ جی یہ بتلایا کہ جو ذرائع اسباب ہیں تمہارے وہ روئے کار لاؤ، ایڑی مارو زمین پہ، جب ایڑی مارو گے پانی کا چشمہ میں جاری کر دوں گا۔ نوح علیہ السلام نے ایڑی ماری زمین پہ، اللہ پاک نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، فرمایا ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ پانی کا چشمہ ہے میرے ایوب، اس پانی میں سے پانی لے کے پی لے، اندر کی بیماریاں ختم کر دوں گا، اس پانی سے پانی لے کے غسل کر لے، باہر کی بیماریاں ختم کر دوں گا۔ ایسے کیا، کچھ پیا کچھ نہائے، وہ ساری بیماری دور کر چلی اللہ پاک نے، جی جوانی پہلے سے بھی زیادہ جوانی عطا فرما دی، اور جنت میں ایک جوڑا بھی بھیج دیا۔ پھر سونے کی ٹڈیوں کی حدیث میں آتا ہے بارش برسائی، سونے کی ٹڈیاں برس رہی ہیں، ان کے پاس چادر کپڑا ہوگا کوئی، جی انہوں نے بچھایا اور اس کو ٹڈیوں کو اکٹھا کر کے چادر میں اکٹھا کرنے لگے۔ تو فرمایا میرے صابر ایوب ہے، یہ دنیا سے دل نہیں بھرا بھی تیرا، یہ دنیا یہ تو دے رہا ہے، یہ تیری رحمت ہے اللہ، تیری رحمت سے کس کا دل بھر سکتا ہے؟ تیری رحمت سے کون بن سکتا ہے؟ تیری رحمت ہے، تو دے رہا ہے، بسم اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا اللہ پہ کیا کرو؟ ذرائع اسباب روئے کار لاؤ، لیکن بھروسہ کس پہ ہو؟ توکل کس پہ ہو؟ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، محبوب اعلان کر دو کہ منافقوں نہیں انتظار کرتے تم ہمارا، نہیں انتظار کرتے تم ہمارے ساتھ، الا احدى الحسنيين، یعنی دو اچھائیوں میں سے ایک اچھائی کا، یعنی دو اچھائیوں میں سے ہمیں ایک اچھائی ملے گی، یا تو فتح ملے گی یا شہادت ملے گی۔ جنگ میں یہی ہے نا، دو، یا تو فتح ہے یا کیا ہے؟ شہادت ہے۔ اگر فتح ملی تو مال غنیمت ملے گا، اگر شہادت ملی تو کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ ہم ہر طرف سے کامیاب ہیں۔ اور وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، ہم بھی انتظار کرتے ہیں تمہارے باروں میں دو باتوں کا تمہیں انتظار ہے کہ یا انہیں فتح ملے گی یا ملے گی شہادت ملے گی، شکست ہوگی ساتھ ملے گی، فتح ملے گی تو پھر بال غنیمت ہے، اور شہادت ملی پھر جنت ہے۔ اور دو باتوں کا تمہارے بارے میں ہمارا بھی خیال ہے، وہ یہ ہے کہ ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده، یہ کہ پہنچائے گا تم کو اللہ عذاب اپنے پاس سے، اللہ کو قہر نازل کرے گا تم پہ، کوئی زلزلہ، کوئی طوفان، جی کوئی بد بلے اللہ برسائے گا تم پہ، یا تو یہ ہوگا او بِأَيْدِينَا، یا جب تم کفر کا اظہار کرو گے تو پھر اللہ ہمارے ہاتھوں سے تمہیں سزا دلوائے گا، وہ یہ قیدی بنائیں گے تم کو اور قتل کریں گے تم کو، یا پھر اللہ ہمارے ہاتھوں سے۔ یعنی دو چیزوں کے بارے میں تمہارا ہمارے بارے میں خیال ہے، اور ہمارا بھی تمہارے بارے میں دو بات، یا تو اللہ تمہیں قہر کو عذاب نازل کرے گا، یا پھر اللہ ہمارے ہاتھ سے تمہیں کیا دلوائے گا؟ سزا دلوائے گا۔ فَتَرَبَّصُوا، انتظار کرو تم ہمارے بارے میں، اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، بے شک ہم بھی ساتھ تمہارے کیا ہیں؟ انتظار کرنے والے۔ تم ہمارے بارے میں انتظار کرو
کہ اللہ کیا فیصلہ کرتا ہے، ہم تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں کہ کیا فیصلہ اللہ کرتا ہے. عقیدہ بناؤ پھر جو مختار کل ہو وہ انتظار نہیں کرتا. جو مختار کل ہو، کلی اختیار ہو، وہ انتظار نہیں کرتا، بلکہ مختار کل کا انتظار کیا جاتا ہے. میرے بھائیو مختار کل لہٰذا ہمارے نبی کوئی بھی مختار کل نہیں. کون مختار کل ہے؟ کلی اختیار کس کے پاس ہے بھائیو؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے بارے میں انتظار کرو، ہم تمہارا. جو مختار کل ہو وہ کوئی انتظار نہیں کرتا، مختار کل کا سب انتظار کرتے ہیں. قل انفقوا طوعا او کرہا، محبوب اعلان کر دو کہ خرچ کرو تم اللہ کے راستے میں. منافقوں توجہ بھی توجہ چھوڑو. قل انفقوا، محبوب اعلان کر دو خرچ کرو تم طوعا خوشی سے، او کرہن یا خوشی نہ خوشی سے. اللہ کے راستے میں خوش ہو کے کرو خرچ یا نہ خوش ہو کے. لن یتقبل منکم، وہ خرچہ تمہارا کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا. یا خوشی سے خرچ کرو یا کیا کرو، نہ خوش ہو کرو. کیوں؟ انکم کنتم قوما فاسقین، تم فاسق قوم ہو، تم نافرمان ہو، تم کافر ہو. اور کفر شرک کی وجہ سے جتنی بھی نیکی وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ برباد ہو جاتی ہیں. کوئی بھی نیکی بڑی سے بڑی پہاڑوں کے برابر نیکی کر لو، اتنی نیکیاں کر لو زمین آسمان میں بھی نہ سما سکیں، ریت کے ذروں کے برابر نیکی. کفر شرک کی وجہ سب نیکیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ برباد ہو جاتی ہیں. نیکی کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے. ہاں جی، ایمان نہیں ہوگا تو نیکی کوئی قبول نہیں ہوگی. اور دن قیامت کے بھائیوں اگر نیکیوں میں کوئی گڑبڑ ہوئی، کمی بیشی ہو سکتا ہے معافی مل جائے. اگر ایمان میں کمی بیشی ہوئی پھر معافی نہیں ملے گی، سیدھا جہنم میں جانا پڑے گا. اس لیے ایمان پکا کرو پہلے، عمل بعد میں ہے. پہلے الا الذین آمنوا آ رہا ہے قرآن میں، وعملوا الصالحات بار بار ہی آ رہا ہے. پہلے ایمان ہے پھر عمل اچھے ہے. میرے بھائیوں پہلے ایمان ہے. عقیدہ ایمان ہی پکا نہ ہوا تو پھر جتنا مرضی باتیں کرتے رہو. ایمان میں شرک ہو گیا، شرک والا ایمان، ملاوٹ والا ایمان ہوا تو اللہ یہ قبول نہیں کرتا. نہ ملاوٹ والی اللہ عبادت قبول کرتا. ایمان پکے کرو میرے. ایمان پکے کیا ہے کہ اللہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات میں بھی وحدہ لا. اللہ کی ذات میں اللہ کا نبی شریک ہے، نہ ولی، نہ کوئی فرشتہ، نہ پیر فقیر، کوئی شریک نہیں ہے. اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، واحد ہے، ایک ہے. اپنی صفات میں بھی ایک ہے، واحد ہے. نہ صفات میں کوئی شریک ہے نہ ذات میں. یہ بگڑی بنانا یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے، کسی نبی ولی کی صفت نہیں ہے. میرے بھائیو پریشانیاں دور کرنا، تکلیفیں دور کرنا ہے جی، تکلیفیں دور، مصیبتیں دور کی کس کی صفت ہے؟ اولاد دینا کس کی صفت ہے؟ رزق دینا کس کی صفت ہے؟ بگڑی بنانا کس کی صفت ہے؟ بارش برسانا کس کی صفت ہے؟ ہوا چلانا کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ کی صفت. جو اللہ کی صفتیں خاص اللہ کے لیے، ان میں شریک کرنا یہ شرک ہے. یاد رکھنا، نبی کو شریک کرنا نہ ولی کو شریک. ولی کا اپنا مقام ہے، نبی کا اپنا مقام ہے، علی کا اپنا مقام ہے، رب کا اپنا. ایک گڈ مڈ کھل سمجھ نہیں کرنے، سارے ایکو شہر ہے. نبی ولی علی اللہ نانا. رب رب ہے، نبی نبی ہے، علی علی ہے، ولی ولی ہے. میرے بھائیو رب خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے. رب مالک ہے، باقی سب مملوک ہے. رب رازق ہے، باقی سب مرزوق ہیں. رب ناصر ہے، باقی سب منصور ہیں. رب حاکم ہے، باقی سب محکوم ہے. اور رب معبود ہے، سب ساجد ہے. رب معبود ہے، سب عابد ہے. رب مسجود ہے، سب ساجد ہے. بھائیو سب دامن پھیلانے والے، چوریاں پھیلانے والے. بھرنے والا کون ہے؟ یہ فرق ہے. نبی ولی بھرنے والے نہیں ہے. چوریاں دامن بھرنے والا کون ہے؟ ہاں جی، بگڑیاں بنانے والا کون ہے؟ قاسم. یہ ہے عقیدہ ایمان. کوئی ککھ نہیں کر سکتا. جو کرتا ہے کون کرتا ہے؟ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، ککھ نہیں معاف ہوگا. ہر چیز کس کے پاس ہے؟ یہ عقیدہ بناؤ. ایمان پھر عمل قبول ہو گئے. نماز اتنی گڑبڑ فیل ہو گئے کہ جو مرضی کر دے پھر کوئی شے قبول نہیں. ایمان ضروری ہے. ایمان میں گڑبڑ دن قیامت کے کوئی معافی نہیں. اگر عمل میں گڑبڑ ہوئی ہو سکتا اللہ ایمان کی برکت سے معافی دے دے. اللہ اکبر. حاجی وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ، اور نہیں منع کیے انہیں یہ قبول کیے جائیں ان کے نفقات، خرچے ان کے. ہاں یہ اس لیے قبول نہیں کیے جاتے کہ الا انہم کفروا، کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. اس لیے ان کے خرچے جو خرچہ کر رہے ہیں
وہ قبول نہیں ہے اللہ کے دربار میں. ایک تو یہ بات ہے یہ کافر ہے, اللہ کے رسول کا انکار کیا, اس لیے ان کے خرچہ جو ہے کر رہے ہیں وہ قبول نہیں ہے, ریجیکٹ ہے. اور دوسرا ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى, نہیں آتے نماز مگر سستی سے. نماز پڑھے سستی سے پڑھتے ہیں, دل سے نہیں پڑھتے. یہ ہمارے لیے بھی ہے, جب نماز پڑھیں سستی سے نہیں پڑھنی. کپڑوں سے کھیل رہے ہیں, پتہ ہی نہیں نماز پڑھ رہے ہیں نہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, لاہور پہنچے ہوئے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں جی, بیوی بچوں میں ہیں, ادھر ہیں, کوئی گنتی کر رہے ہیں, کوئی اور پاسے دھیان ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. نماز میں سستی نہیں ہونی چاہیے کسی بھی لحاظ سے بھی. توجہ دھیان سے ساتھ نماز پڑھنی ہے اور نبی کی سنت کے مطابق پڑھنی ہے. جو نماز توجہ دھیان بغیر سستی کے نبی کی سنت کے مطابق پڑھی جائے گی, ایسی نماز اللہ کے دربار میں قبول بھی ہوگی اور دن قیامت کی نجات کا ذریعہ بھی بنے گی. اللہ پاک ہم سب کی نمازوں خوشی و خضوع والی نمازیں بنائے بھائی. اور دوسرا کیا کرتے ہیں یہ, ولا ينفقون الا وهم كرجو, جو خرچ کرتے وہ خوشی سے نہیں کرتے, اندروں نہیں کرتے, مرتے دل راضی نہیں ہوتے, نہ خوشی سے کرتے ہیں. ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ جو اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہوں کس سے کرنا ہے, خوشی سے کرنا ہے. ہاں ناراض ہو کے نہیں کرنا. لیکن ہمارے پتہ کیا کرتے ہیں, اللہ کے رستے میں کوئی چوڑا دی دیکھ لا چھٹی, کوئی میٹھی جی, کوئی گڑ والی چوڑ. جب کوئی آیا بڑا رشتے دار آ گئے, برادری آ گئی, کوئی ککڑ چھوٹا گوشت یہ چل گیا. اللہ کے رستے میں چنیوں والی دیکھ, کوئی سبزی والی دیکھ, وہ دیکھو رشتے دار برات رہے, نک نہ کٹیا جائے پھر کیا ہے. اب بازاروں میں کیا ملاوٹ والا دودھ, بازاروں پہ خالص دودھ جا رہا ہے, بازاروں پہ خالص. بابا ناراض ہو گیا, بیڑا گرک کر دے گا, مار دے گا بابا. اللہ سے نہیں ڈرنا, جو یہاں سے قریب ہے شارک سے, اس سے کوئی ڈر نہیں. یہ ڈر ہو تو بازاروں میں خالص دودھ نہ ملے. ہمارے دودھی سے پھولیا بگاڑ دیا, دودھ میں پانی پا کے چھڈے ہی نہیں دودھ. پہلے دور میں لوگ دودھ میں پانی میں دودھ ڈالتے ہیں. اب یہ ہو گیا پتہ ہی نہیں دودھ ہے. لماشرف ہوں گے بھی اکا دکا صحیح باتیں ہوگی, لیکن اکثر یہی ہے کہ دودھ ریڑ ہی نہیں دیتا, پھولی بگاڑ دیا, دودھ کا اسمیلیں آتی ہیں جی. وہ مینو چڑھیا ایک دفعہ غصہ جی, ہم وہاں رہتے تھے مسجد میں, لوگ دیسی گھی کھاتے, ہم نہیں کھا سکتے. دودھ لاؤ بازار سے جی, اس کو جماؤ, مکھن نکالو گی تو کھاؤ دیسی. 12 کلو دودھ ایک 2 دن بعد بھی اسپیشل لے آ کے رکھ دی, علیحدہ تمہارا آئے گا اس میں, اس کین میں نہیں, یہ علیحدہ آئے گا وہاں سے, خالص ہوگا پر تھوڑا مہنگا ہونا. میں چلو میں کہتی کوئی گل نہیں, تو خالص لیا. تو لے آیا جی 12 کلو دودھ, وہ جمایا, جو مکھن کٹیا کہ اس میں سے 1 پاؤ نکلا. 12 کلو میں سے 1 پاؤ کی, نہ وہ ڈالڈا نہ دیسی, کچھ بھی نہ کوئی خوشبو اس میں, نہ کوئی بات, نہ بچے ماں پائی تھی کھاؤ, میں نہیں کھا سکتا. یہ حالات ہو گئے. ملاوٹ من غش فلیس منا, نبی نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی ہم میں سے نہیں ہے, وہ ہم نے نکال دیا اس کو اپنی امت سے. اللہ حلال کی توفیق نصیب فرمایا. خوشی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو میرے بھائیو. اللہ جو آدمی خوشی سے اللہ کے راستے میں خرچ, اللہ پھر خوش ہو کے اس کو اجر دیتا ہے. وہ اللہ کی خوشی تو اللہ کی خوشی ہے نا. بندہ اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرتا ہے, اللہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. شان دیکھو, بندے نے فانی مال دے دیا, اللہ نے ابدی جنت دے دی. ابدی یہ فنا ہو جائے گا مال, اللہ نے اس کے بدلے کیا دے دی, ابدی جنت دے دی. میرے بھائیو اللہ دنیا میں بھی اجر دیتا ہے. جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو دنیا میں اجر دیتا ہے. اس میں آتا ہے کہ کسی عورت کے دروازے پہ ایک سائل نے سوال کیا کہ اللہ کے لیے کچھ دو. تو قحط کا زمانہ تھا, قحط بڑے بڑے پڑے دنیا کے اندر. ایسے ایسے قحط بھی آئے کہ لوگ قحطوں میں بڑے بچے ذبح کر کے کھا گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمان مکے میں چھوڑ مدینے تشریف لے گئے تو مکے والوں میں قحط پاڑ ڈال دیا اللہ پاک نے. اس قحط کے اندر ہر شے فنا ہو گئی. مکے والوں ہر طرف دھواں دھواں نظر آتا تھا. اس قحط میں مکے کے لوگ مردار کھانے پہ مجبور ہو گئے. مکے کے مشرک سوکھا چمڑا مردار کھا رہے ہیں. ایسے قحط بھی پڑے ہیں. تو اس عورت کے پاس ایک ہی ٹکڑا تھا, وہ بھی اس نے منہ میں ڈال دیا. اللہ کے نام پہ سوال کے منہ میں سے ٹکڑا نکال کے ساحل کو دے دیا. ساحل وہ ایک ٹکڑے ہی لے گیا جی. کچھ دنوں کے بعد اس عورت کا بچہ کے بگیاڑ بھیڑیا اٹھا کے منہ میں لے گیا. اللہ پاک نے عرش سے اللہ ڈیوٹی لائی ایک فرشتے کی کہ جا, وہ بچہ بھیڑیا لے کے جا رہا اس کا, اس بچے کو بھیڑیے کے منہ سے نکال کے اس عورت کے سپرد کر, اور میرا اس کو سلام بھی کہنا. یہ ہے اللہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے بھائیو. ہم اپنی طاقت کے مطابق میرا سلام بھی کہنا, اور کہنا یہ لقمہ اس لقمے کا بدلہ ہے. وہ لقمہ فقیر نے سائل نے میرا نام لے کے سوال کیا,
تو نے فقیر کو میرے نام کو میری محبت میں آ کے منہ سے لقمہ نکال کے اس سائل کو دے دیا. آج تیرا بچہ بھیڑیے کے منہ کا لقمہ بن گیا تھا تو ہم نے تیرے بچے کو بھیڑیے کے منہ سے نکال کر تیرے سپرد کر دیا ہے. نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. لوگو جو زمین میں ہے ان پہ رحم کرو، جو آسمان میں ہے وہ تم پہ رحم کرے گا. کرو مہربانی تم فرش زمین پہ، اللہ مہربان ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّ وَلَا تَفْتِنِّي. اور منافقوں میں سے کوئی منافق جو کہتا ہے اجازت دے دو مجھ کو، نہ مجھ کو فتنے میں ڈالو. الا فی الفتنہ سقطوا. خبردار وہ فتنے میں تو پڑے ہوئے ہیں پہلے ہی. وَإِنَّ جہنم، بے شک جہنم جو البتہ گھیرنے والی بالکافر کافروں کو. ان تصیبک حسنۃ، اللہ اگر پہنچی آپ کو کوئی اچھائی تو تسوہم، ان کو کیا لگتی ہے؟ بری لگتی ہے. ہاں یہ برداشت نہیں کرتے آپ کی اچھائی. منافق وَإِن تُصِبْكَ مصیبت، اور پہنچ جائے کو مصیبت، یقول کہتے ہیں قد اخذنا امر، پکڑ لیا ہم نے اپنا امر پہلے، کہ ہم نے اب تو اپنا معاملہ پہلے ہی صحیح کرے، ہم گئے ہی نہیں. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، پلٹتے ہیں اپنی مجلسوں سے اپنے گھروں کو کیا کرتے ہوئے؟ خوشیاں مناتے ہوئے. ہاں کل یصیبنا مغفورا، کہ ہر نہیں پہنچ سکتا ہم کو کوئی شر اور نہ کوئی خیر، الا ما كتب لنا، مگر وہ جو لکھ دیا اللہ نے ہمارے. فتح لکھ دی ہے، فتح آئے گی. شکست لکھ دی ہے تو کشت آ کے رہے گی، ان کو کوئی روک نہیں سکتا. کیوں ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، دوست ہے، کارساز ہے، بگڑے کام بنانے والا ہے، مددگار ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پہ چاہیے کیا کرے مومن؟ توکل. کسی شے پہ نہ توکل کرے. کس پہ کرے؟ اللہ پہ کرے. نہ نبی پہ توکل کرے، نہ ولی پہ، نہ فرشتے پہ، کسی پہ نہیں. کس پہ توکل کی؟ قرآن ہے بھائی. کس پہ توکل کرنا ہے؟ کس پہ بھروسہ کرنا ہے؟ اللہ پہ. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، محبوب اعلان کر دو نہیں انتظار کرے تم منافقو ہمارے ساتھ الا احدى الحسن، مگر دو اچھائیوں میں سے ایک کا. ونحن نتربص، ہم انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں دو میں سے ایک کا. وہ کیا؟ ان یصیبکم اللہ بعذاب من، یہ پہنچائے گا اللہ تم کو عذاب اپنے پاس ہے، یا جو اپنے کوڑوں یا اللہ قید نازل کرے گا پت بلائے کوئی. یہ بھی ہو سکتا ہے. او بھی ایدینا، یا پھر اب تو منافق یا کفر کا اظہار کرو پھر تمہارے ساتھ جنگ ہوگی، لڑائی. جب لڑائی ہوگی تو اس میں کیا کریں گے؟ ہم تم کو قتل بھی کریں گے اور قیدی بنائیں گے. فتربصوا، انتظار کرو ہمارے بارے میں. انا معکم متربصون، بے شک ہم بھی تمہارے اس بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ انتظار کر. دیکھو اللہ کیا فیصلہ فرماتا ہے. سبحان اللہ. کہتے مختار کل، جو مرضی کرے نبی ولی جی، جو مرضی جو کرے وہ انتظار کرتا ہے. یہ کس کا انتظار؟ اللہ کا انتظار. اللہ مختار کل ہے بھائیو. ہر قسم کا اختیار کس کے پاس ہے؟ وہ بارش برسائے نہ برسائے، ٹھیک ہے نا، ہوا چلائے نہ چلائے، گرمی برسائے سردی برسائے، ٹھنڈی ہوا چلائے، گرم کسی کو بیٹا دے نہ دے، دیا ہوا بھی واپس لے لے، خوشیاں دے غمیاں دے بدحالیاں دے. ہاں جی جو مرضی کرے. یہ کس کو حق ہے؟ یہ کس کا اختیار ہے؟ یہ کسی کا، یہ اللہ کا اختیار ہے. یہ ہے عقیدہ. یہ جب تک یہ نہ بنا جتنا مرضی قرآن پڑھتے رہو. ہاں عقیدہ بنانا پڑے گا، ایمان، اس کے بعد عمل ہے. اگر ایمان ہی نہیں ہے پڑھتے رہو ساری زندگی پڑھتے رہو. اور اگر اب نہ ایمان مکمل ہوئے قرآن پھر یہ ہونے ہی نہیں. یاد رکھیے کون سی کتاب ہے جو جس کی وجہ ایمان پکے ہو گئے؟ قرآن پڑھنے سے سمجھنے سے پھر ایمان پکے اللہ کرتا ہے. تو جو قرآن میں بیان میرے بھائیو اس کو اتار لو، دلوں کے اندر محفوظ کر لو. میری بات نہ مانو، کسی کی بات نہ مانو، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو. قل انفقوا طوعا او کرها، محبوب اعلان کر دو کہ خرچ کرو تم منافقو خوشی سے یا ناخوشی سے. نہیں یتقبل منکم، ہر دن نہیں قبول کیا جائے گا تم سے تمہارا کوئی بھی اجر. انکم کنتم قوما، تم قوم کیا ہو؟ فاسق قوم، نافرمان ہو. وما منع، اور نہیں منع کیا ان میں یہ قبول کیا جائے ان سے ان کا خرچہ، یعنی اس لیے قبول نہیں ہوتا الا انہم کفروا باللہ کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کفر، اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے. اور دوسری بات ہے کہ ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ دل سے نہیں پڑھتے، سستی سے پڑھتے ہیں. اور تیسری ولا ينفقون الا وهم كارهون، جو یہ خرچ کرتے ہیں تو خوشی سے نہیں کرتے، نہ خوشی سے، تنگی سے خرچ کرتے ہیں. جزاکم اللہ بحسن. اچھا بھائی بیٹھو سارے حضرات. دیکھو یار اتنے ساتھی اگر صبح کو قرآن کا نماز کا معنی مفہوم بیان ہوا صرف 5-6 منٹ، زیادہ نہیں،
ایک تو نماز پڑھو با جماعت اللہ کے بندو، ایک پتہ لگے کہ ہم نماز میں کیا کہتے ہیں کیا پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں کیا کہتا ہے، ہم اللہ سے کیسے باتیں، یہ سارا اب شروع ہی ہوا ہے ابھی، اللہ ہوا کو سبحانہ کا اتنا ہوا ہے ابھی ہے جی. کوئی بھی 2-4 ساتھی تھے، کوئی بھی نہیں آئے صبح. اس لیے سلسلہ رہے گا یار. میں نے ریکویسٹ بھی کی تھی آپ کے سامنے، عرض بھی کی تھی، میں آپ کا بھائی ہوں، قرآن کے لحاظ سے بھائی ہوں، ایمان کے لحاظ 2 رشتے ہیں. یہ جو پیر بھائی ہوتے ہیں نا، پیر بھائی، ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر بھائی کا یہ آرڈر ہے، بس وہاں جانا ہے، ایسے کرنا ہے. ہاں ہو ہی نہیں سکتا. پیر بھائی ہے پیر بھائی ہوتی گل موڑی جاتی ہے، نہیں موڑتے لوگ. وہاں جاتے ہیں خوشیوں میں غمیوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں پیر بھائی کی. میں تو ایمان والا بھائی ہوں. پیر بھائی کیا ہے ایمان والے بھائی کے مقابلے میں، قرآن والے بھائی کے مقابلے کوئی شے نہیں اس کی. ہاں جی قرآن والا بھائی ہے، ایمان والا بھائی، اس کی قیمت ہے اللہ کے دربار میں. ہاں جی آج میرا وعدہ کرو، جنہیں جواب دینا ٹھوکے جواب دو، تو جنہیں آنا تو مدینہ لو. سیدھی گل ہے، رولے کی گل نہیں رکھنی ہے. میں بھی پھر فلاں آ رہا فلاں نہیں آ رہا، رولے کی گل نہیں رکھنی اولے سے. ہاں جی جس نے آنا ہے تو وہ صحیح آئے، اور جب تک مال کا معنی منہ بیان ہوتا رہے گا وہ ان کو آنا پڑے گا. یہ سونا یا یہ کوئی ادھر قبول نہیں ہوگا یاد رکھنا اس کا. تو جنہیں نہیں آنا بھائی پھر ہمارا کچھ اور تو ہے نہیں، تکی صحیح تو ہے نہیں، عرضی نہیں کرو کوئی چیز نہ مرضی اس کی بھائی. آج میرا وعدہ کرو کہ کیڑے کیڑے ساتھی آ گئے. ہاں جی شیخ صاحب آپ بھائی صاحب آ رہے ہیں. شیخ صاحب آج دیکھ لیا جی، مرزا صاحب ماشاء 1 2 3 4 ہاں جی 5. ہاں جی امجد صاحب قربانی دیو، کوئی گل نہیں ہو دور کنی دور ہے لندن ہے. ماشاء سارے بزرگ بیٹھے ماشاء اللہ بہت سارے. ہاں جی آگے بھائی آگے شاباش. ہاں وہ پھر کرے چلا لیں. صبح ساتھی دوسرے بھی ہوتے نا نمازی، وہ بھی سن کے جانے دوسرے بھی. نہیں کوئی جبر نہیں ہے بھائی، یہ تو ایک نا دل ملنے کی بات ہے، خوشی کا سوتا ہے، کوئی سر پابندی نہیں ہے، دل ملنے کی بات ہے. جس کا نہیں دل چاہتا کوئی مجبور ہے ٹھیک ہے نہ آئے بھائی، مرضی اس کی. ہاں جی صبح کو نمازی اور بھی ہوتے ہیں نا. ہاں تو جو ساتھی رہ جائیں کوئی نہیں، میرا وعدہ انشاءاللہ پھر سنا دیں گے ان کو کسی ٹائم. پھر ہر ادھر سے کوئی ہے ساتھی، بھائی منیر صاحب ماشاء اللہ رہے ہیں، بھائی منیر صاحب آتے ہیں ماشاء اللہ. اچھا دوسرے ساتھی ساتھ بیٹھے، کیا نام؟ ٹھیک ہے. اچھا اپنے بھائی صاحب بینکر کی نام تمہارا جی؟ جی ہاں دوسرے ساتھی بیٹھے ماشاء اللہ جزا دے. اگر تم آئے نا انشاءاللہ میں تہجد کے وقت انشاءاللہ آپ کے حق میں دعا پاؤں. بس میں یہی کر سکتا ہوں میں انشاءاللہ. تہجد کے وقت انشاءاللہ میں سب کے حق میں اللہ سے مانگوں گا انشاءاللہ، اور بہت کچھ مانگوں گا انشاءاللہ. مانگے نا بس صبح کو دل ٹھنڈا ہونا چاہیے تھا. آئے ہیں ساتھی قرآن والے جی، اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے ماشاء اللہ. ترجمہ ہو گیا بھائی؟ اچھا جزاکم اللہ سارے. ہاں جی کوئی نہ اپنی بندہ اپنے لکھا. سب ساتھی باہر بیٹھے بھی کوئی نہ جائے، سب ساتھی باہر بیٹھے کھا کے جائیں. اٹھا